اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. سب سے پہلے اس باب کے اندر 10 امور کا ذکر ہوا تھا جن کا تعلق فرد کی اصلاح سے تھا. ان میں سے 5 کا تعلق عقیدے سے تھا اور 5 کا تعلق عمل سے تھا. اس کے بعد 4 امور سیاسیہ کا ذکر ہوا تھا جن میں سے 2 کا تعلق جو ہے وہ اموال کی حفاظت سے تھا اور 2 کا تعلق جو ہے وہ نفوس کی حفاظت سے تھا. ایک کا تعلق نفوس کی ظاہری حفاظت سے تھا اور ایک کا تعلق نفوس کی باطنی حفاظت سے تھا. نفوس کی ظاہری حفاظت والا حکم کون سا تھا؟ کون بتائے گا؟ وہ قصاص والا یا قصاص والا. اور نفوس کی باطنی حفاظت والا حکم کون سا تھا؟ وہ سیام والا کتب علیکم الصیام. روزہ. شاباش. اور اموال کی حفاظت کے لیے ایک حکم ذکر ہوا تھا، وہ کون سا حکم تھا؟ شیخ وہ وصیت والا. وصیت والا. اب آج جو ہے یہ اموال کی حفاظت کے حوالے سے دوسرا حکم ذکر ہوگا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. مت کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں. اپنے مالوں کو کھانے سے کیا مراد ہے؟ اپنے مال کو تو بندہ کھا سکتا ہے نا. سر ایک دوسرے کے آپس میں ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ. ٹھیک ہے، جس طرح آتا ہے نا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، لیکن مراد یہاں پر یہ ہے سورہ نساء کے اندر جو ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو. ٹھیک ہے. اسی طرح وہاں پر جو سورہ بقرہ کے اندر ہی ہم نے پڑھا ہے، جب انہیں حکم دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو قاتل کو جاننے کے لیے، ایک گائے کو ذبح کروایا گیا اور پھر کہا گیا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ. آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. نہیں اس موقع پر نہیں، بلکہ تب جب موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ گائے کی عبادت میں مبتلا ہو گئے تھے، تو پھر واپس جب آئے تو اس سے توبہ کا طریقہ یہ بتایا گیا تھا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. ٹھیک ہے. تو یہ عربی کے اسالیب ہوتے ہیں ایسے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ خالی عربی زبان کا آنا، خالی عربی زبان کو سیکھ لینا، یہ قرآن فہمی کے لیے کافی نہیں ہے. خالی عربی زبان کو سیکھ لینا قرآن فہمی کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ قرآن صرف عربی میں نہیں ہے بلکہ قرآن اس عربی میں ہے جو کہ عرب کی زبان تھی، اس لہجے میں، ان اسالیب کے مطابق، وہ اسالیب جو کہ ان عربوں کے اسالیب تھے، گفتگو کے اسالیب، آپس میں ایک دوسرے سے ہم کلام ہونے کے جو اسلوب ان کے ہاں معروف تھے، یہ قرآن اس زبان میں نازل ہوا ہے. تو اگر ایک شخص جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے الفاظ کے معنی اگر آتے ہیں تو مجھے جو ہے وہ قرآن سے اللہ تعالیٰ کی مراد سمجھنے کے لیے مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ جی آ گئی. جی سر آ گئی. یہ بات سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ آج کل قرآن مجید کے ساتھ جو ہے نا بہت ظلم ہو رہا ہے. سب سے مظلوم سبجیکٹ جو ہے وہ ترجمہ ہے. ترجمہ اور قرآن کی تفسیر اور تدبر ما بین القوسین انورٹیڈ کاماز میں تدبر. اصل والا تدبر نہیں ہے، یہ انورٹیڈ کاماز میں تدبر ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو کوئی کہے نا کہ بھائی آپ حدیث کی کوئی کتاب پڑھا دو، تو وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، حدیث کی کتاب پڑھانے کی جو ہے نا اس کے لیے میرے کریڈینشیلز پورے نہیں ہیں، میں جو ہے نا وہ حدیث نہیں میں پڑھا سکتا. اور قرآن کو پڑھانے کے لیے کسی قسم کی صلاحیت کی، کسی قسم کی استعداد کی
کسی استاد سے آپ نے پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، آپ کو عربیت کے اندر کہاں تک درک ہے، آپ کو عرب کے اسالیب کے بارے میں کیا پتہ ہے، یہ سب چیزیں، اور پھر یہ کہ جو سلف کی تفاسیر ہیں ان کے حوالے سے آپ کا کیا مطالعہ ہے، اس حوالے سے جاننا بالکل کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، عام لوگوں کے ہاں۔ ایک بہت عجیب بات ہے، یعنی کہ میں کر دیتا ہوں، شاید جو ہے وہ کسی کو کوئی فائدہ ہو جائے اس سے۔ ایک مشہور مفسر ہیں، مفسر کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہرحال وہ قرآن کے حوالے سے وہ جانے جاتے ہیں، بیسیکلی پاکستانی ہیں لیکن امریکہ ہوتے تھے، اب دوبارہ آج کل پاکستان آگے میں ہیں۔ تو ان سے کسی نے سوال کیا امام طبری کے بارے میں، امام طبری کے بارے میں۔ اب امام طبری رحمہ اللہ جو ہیں، ان کی جو تفسیر ہے تفسیر طبری، یہ مطلب ان بنیادی ترین تفاسیر میں سے ہے، بنیادی ترین تفاسیر میں سے ہے، جو کہ مسلمانوں کی تفسیر کی جو تراث ہے، مسلمانوں کا جو تفسیر کا ایک وہ ہے، ان کی ایک تفسیر کا جو علم ہے مسلمانوں میں، اس میں تفسیر طبری جو ہے یہ مسلمانوں کی کیا ہے، بنیادی ترین تفسیر ہے۔ اب یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو کہ لوگوں کو تفسیر اور ترجمہ پڑھاتا ہو اس کو تفسیر طبری کا پتہ نہ ہو، مطلب یہ سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ ان صاحب سے کسی نے سوال کیا تفسیر طبری کے بارے میں، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ تو وہ ان کے علم میں ہی نہیں تھا کہ طبری کی بھی کوئی تفسیر ہے، بلکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ طبری کی صرف تاریخ کی کتاب ہے، تاریخ طبری جس کو کہتے ہیں۔ تو وہ آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو طبری ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں ہر طرح کی روایات جمع کر دی ہیں، طبری کوئی مفسر نہیں تھے، وہ تو ایک مورخ تھے۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے، مطلب یہ اسی طرح ہے کہ کوئی بندہ جو کہ لوگوں کا علاج کرتا ہو، مطلب کوئی ڈاکٹر ہو، تو یہ کہتا ہو کہ میں لوگوں کا علاج کرتا ہوں، اور اس کو کوئی میڈیکل سائنس کی جو بنیادی ترین کتاب ہے اس کے بارے میں اس کو پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ بالکل اس طرح کی بات ہے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ ایسے لوگ بھی لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک معروف ناول نگار ہیں، انہوں نے بھی تدبر کا جو ہے نا وہ تدبر کروانا، شاید یہیں پر کسی نے بتایا یا کسی اور نے بتایا، مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن اب یہ بھی جو ہے وہ اب سلسلہ جاری ہے۔ تو بہرحال استاد مفسر کون سے ہیں جن سے سوال پوچھا گیا، میں نے ہنٹ تو دیا ہے، لیکن اب آپ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کسی نہ کسی کو سمجھ آ گئی ہوگی، کوئی آپ کو بتا دے گا۔ ہاں، برادر نعمان علی خان، ہاں، طوبہ اکبر نے جو ہے وہ گیس کر لیا ہے، تو وہی مراد ہے میری۔ تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہم اس کو پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس کا استخفاف کرتے ہیں، اور قرآن کو ہم بہت زیادہ یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بس ایسی چیز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حدیث کے معاملے میں انسان کا اپنی رائے دینا یہ بھی بہت بہت بڑی بات ہے، بہت شدید ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کا دین ہے، لیکن اس سے کئی زیادہ شدید اور اس سے بہت زیادہ جو سنگین معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان قرآن کے بارے میں اپنی بات، انسان قرآن کے بارے میں اپنی بات کرے۔ شاید ہم کورس پڑھیں علوم اس کا اصول التفسیر کا، پچھلے سمسٹر میں نے پڑھایا تھا، اس میں ہم نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو رسالہ ہے مقدمہ فی اصول التفسیر وہ پڑھا تھا، تو اس کے آخر میں کئی پوری ایک فصل ہے جس کے اندر انہوں نے وہ سلف کے صحابہ سے اور تابعین کے وہ واقعات اور وہ اقوال ذکر کیے ہیں کہ جن میں ان سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا تو وہ جواب نہیں دیتے تھے، اور وہ اس چیز سے بہت زیادہ بچتے تھے کہ ہم قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات کریں، ہم اپنی طرف سے کوئی بات کریں، اس حد تک وہ لوگ احتیاط کرتے تھے۔ تو ہمارے یہاں پر جو ہے وہ معاملہ بالکل الٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب یہ اس بات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ قرآن جو ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم، یہ آج بھی ہمارے سبق میں آئے گا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، ہم علم کو اس کے درست ذرائع سے جو ہے وہ حاصل کریں، ٹھیک ہے، ہم علم کو اس کی درست جگہوں سے حاصل کریں۔ ہم صرف جو ایک بندہ جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے، اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، یا وہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے ہم
जो है वो धोखे में मुब्तला ना हो। मैं ये किसी की तनकीस मकसूद नहीं है, और ना ही किसी के अच्छे काम को मुकम्मल तौर पर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना मकसूद है। ज़ाहिर है हर इंसान के से जो है वो कि कुछ उसके कुछ अच्छे काम भी होते हैं, उससे कुछ फ़ायदा भी लोगों को होता है, उस सब का इनकार करना मकसूद नहीं है। लेकिन जो बात मकसद है वो ये है कि ये जब इस तरह के लोग अपने आप को एज ए मुफस्सिर, एज ए कुरान पढ़ाने वाला और कुरान का मुदर्रिस कहकर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो ये बहुत बड़ी ख़ता है, ये बहुत बड़ी ख़ता है। ठीक है, बस बात और तरफ निकल गई। शेख वैसे वो तो बड़ी देर से ये काम कर रहे हैं, और उनका एक वैसे नाम है, बस और यही वो बदबख्ती ठीक है ना ठाक हमारी आलिम कि उनका दीन है। नाम बहुत है। ठीक है, तो अब ये बात तो आपकी ठीक है कि मैं कौन हूँ, मुझे तो कोई जानता भी नहीं है। ठीक है, और मैं ये बात कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे तो ना मुझे कोई फेसबुक पे जानता है, ना मुझे कोई यूट्यूब पे जानता है, ना मुझे कोई इंस्टाग्राम पे जानता है। और दूसरी तरफ जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उनको जो है वो लाखों लोग सुनते हैं। तो मुझे तो मतलब जो करंट हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उनके बारे में ये बात करूं। लेकिन नहीं शेख साहब। अ, मैं मैं शेख एक साहब, ऐसा 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 नहीं है, आपकी बात काट रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ज़ाहिर है जो आप मतलब जो है ना वो सर्टिफाइड हैं, आपका नॉलेज है, इल्म है, मेरी इसके बात सुने, मैं मुतल्लिक आप वैसे एक बताएं। मैं उस चीज़ की बात करूं कि हमारे मौजूदा दौर के ये स्टैंडर्ड्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वो ये सिर्फ एक्सपर्ट बता तो रहा हूँ नहीं है कि ना इसमें, वो इसमें हाँ एक्सपर्ट तो नहीं है, वो इसमें एक्सपर्ट नहीं हाँ है। ये है। लेकिन हमारे जो मौजूदा दौर के अंदर स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या हैं? वो यही है जो हुज़ैफा भाई ने बात की है, वो स्टैंडर्ड्स यही हैं। हम लोग किस पैमाने पर जो है वो जो है वो जांचते हैं लोगों को, हम ये इसी पे अब देखें, वो जो हमारे इंजीनियर साहब हैं, इंजीनियर मिर्जा साहब, वो एक उनकी एक उस एक रिकॉर्डिंग है उनकी, उसके अंदर वो कहते हैं कि जो इब्ने तैमिया है, इब्ने तैमिया को आज कौन जानता है? इब्ने तैमिया को तो कोई भी नहीं जानता, और मेरे जो यूट्यूब के ऊपर जो मेरे व्यूज हैं वो ही मिलियंस में हैं। अब आप देखें, ये मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कोई बस एक बंदे को गलती लग गई, नहीं, ये एक मसला है, जहन के अंदर एक मसला है कि एक इंसान जो है वो उसके नज़दीक जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके यहाँ हक और बातिल के या दुरुस्त और ना दुरुस्त के, वो ही ये बन चुके हैं। वो लाइक्स के जरिए, व्यूज के जरिए, फॉलोइंग के जरिए इंसान इस बात का तयन करता है, मकबूलियत के जरिए इंसान इस बात का तयन करता है कि दुरुस्त और गलत क्या है। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ठीक है, हमारा दीन जो है वो यानी कि वो लोगों के जो जहनों के अंदर मौजूद मेयार होते हैं हक और बातिल के, दुरुस्त और ना दुरुस्त के, हमारा दीन उनको बहुत तफसील के साथ एड्रेस करता है। ठीक है, ये बात की कई जगहों के ऊपर जो है वो आएगी इंशाल्लाह। बहरहाल ये बात और तरफ निकल गई। बात कहाँ से शुरू हुई थी, ये यहाँ पर हम इस बात की तरफ क्यों चल पड़े? शेख वो अरबी सर जुबान ये की बात कर रहे थे अम्बारकुम ना, कि बैनकुम खाली पे। सिर्फ ओ अरबी जुबान को समझ लेने से समझ आ गई, समझ आ गई। कुरान को हाँ, मैं ये बात कर रहा फहम था नहीं आता। कि जो अल्लाह ताला की मुराद समझने के लिए कुरान से असालीब अरब को जानना बहुत ज़रूरी है कि अरब जो हैं वो आपस में जो कलाम है उनको किस तरह जो है वो इस्तेमाल करते थे। तो मैंने ये आपको बताया कि वला ताकुलू अम्वालकुम से मुराद ये है कि आपस में एक दूसरे के माल मत खाओ, बैनकुम आपस में बिल बातिल, बातिल तरीके से। ठीक है, अब देखें इसका मतलब ये है कि अगर हम आपस में तिजारत करते हैं, अगर हम आपस में तिजारत करते हैं तो आपस में एक दूसरे का माल हम इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते? करते हैं। करते हैं। तो इसका मतलब है कि इस तरह आपस में एक दूसरे की रजामंदी से खरीदार और जो बाय है और जो खरीदने वाला है वो आपस में इस तरह एक दूसरे का माल खर्च करें, तो ये इसमें शामिल नहीं है। वला तकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम, और जो है वो इन आपस में एक दूसरे के जो माल हैं इनको हुक्काम के पास ना ले जाओ, लिताकुलू फरीकम मिन अम्वालिन नासी, ताकि तुम लोगों के माल में से कोई हिस्सा जो है वो उसको हड़प कर जाओ, बिल इसमी गुनाह के साथ। यानी कि एक दूसरे की शिकायतें लेकर हुक्काम के पास जाना या इस तरह के मामला करना जिसके जरिए तुम ये कि लोगों के माल को हड़प करना चाहो, वान तुम तालमून, और तुम जानते भी हो, तो ये भी मत करो। तो यहाँ पर भी जो ये जो हुक्म जिक्र किया ये भी अम्वाल की हिफाजत के लिए है, ताकि जो है वो लोगों के जो अम्वाल हैं वो महफूज हो जाएं। यस अलूना का अनिल अहिल, अब देखिए
یہاں پر یہ جو ہم نے باب پڑھنا شروع کیا ہوا ہے، یہ بنیادی طور پر اس میں کس چیز کا ذکر ہے؟ پہلا جو سورت کا حصہ تھا وہ تھا توحید کے بارے میں، ٹھیک ہے. دوسرا جو حصہ تھا وہ تھا صدق رسالت کے بارے میں. یہ تیسرا حصہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں سورت کا، یہ کس بارے میں ہے؟ کس بارے میں ہے؟ اب رمضان سے پہلے جو پڑھا ہوا ہے وہ آپ لوگوں کو سارا بھول گیا ہوا. اس میں انتظامیہ امور کا ذکر ہے انتظامی امور اور ساتھ ایک اور چیز، اور اس میں جہاد فی سبیل جہاد اللہ کا فی بھی ہے۔ سبیل اللہ. شاباش، بارک اللہ فیکم. انتظامی امور اور جہاد فی سبیل اللہ. الحمدللہ. تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ اب جہاد فی سبیل اللہ کے لیے انتظامی امور کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی، اور جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے کہ جہاد تب تک نہیں ہو سکتا جب تک فرد کی اصلاح نہ ہو جائے. اور فرد کی اصلاح کے لیے ہم نے کیا ذکر کیا تھا؟ وہ آیت جو لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ جس کے اندر 5 چیزوں کا تعلق عقیدے کے ساتھ تھا، 5 چیزوں کا تعلق عمل کے ساتھ تھا. پھر اس کے بعد ان افراد سے مل کر جو معاشرہ بنے گا، وہ معاشرہ جو ہے اگر اس کے اندر لوگوں کے اموال اور لوگوں کی جانیں، لوگوں کے نفوس جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوں گے، تو وہ معاشرہ بھی جہاد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا. نہیں اگر کر معاشرے سکتا۔ کے اندر بد امنی ہے، لوگوں کے نہ اموال محفوظ ہیں نہ ان کی جانیں محفوظ ہیں، اور تو ایسے معاشرے کے اندر مطلب ایسا معاشرہ باہر جا کر کیا جہاد کرے گا؟ ٹھیک ہے. تو اسی لیے 4 ان انتظامات کا ذکر کیا جو کہ اس کو جو ہے وہ ریگولیٹ کریں گے، اس کی اصلاح کے لیے لوگوں کے اموال اور لوگوں کی جو جانیں ہیں وہ محفوظ ہو جائیں. اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کا نظم و ضبط جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، نظم و ضبط اور اتحاد و اتفاق اگر نہیں ہوگا، تو ایسا معاشرہ بھی جہاد نہیں کر سکتا. تو اب ایک اور حکم کا ذکر ہوگا، وہ ہے چاند کے حوالے سے. چاند کے حوالے سے یسألونک عن الاہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چاند کے مختلف منازل کے بارے میں. قل، آپ کہہ دیجئے، ہیا، یہ جو چاند کے مختلف منازل ہیں، مواقیت للناس، لوگوں کے لیے وقت کا مقرر کرنا ہے، والحج، اور حج کے لیے جو ہے وہ مواقیت، اس کے وقت کی خبر دینے کے لیے ہے. لوگوں کے لیے وقت کا تعین، تاریخ کا تعین جو ہے وہ اس کے ذریعے ہوتا ہے. اب دیکھیے، اگر کسی معاشرے کے اندر نظم و ضبط نہیں ہوگا تو وہ معاشرہ بھی جہاد نہیں کر سکتا. اور اسی طرح حج کا معاملہ ہے، دیگر جو اسلامی تاریخیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، یا اس طرح دیگر جو چیزیں ہیں، مثلا مثال کے طور پہ عدتیں ہیں، عدت کے معاملات ہیں، یا باقی جو آپس میں معاملات ہیں، ان کے اندر بھی انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ تاریخ کا تعین کرنا پڑتا ہے. یہ سب کچھ تب بھی ہو سکتا ہے جب جو ہے وہ چاند کی رویت کا ایک جو ہے وہ مضبوط نظام موجود ہو. تو اسی لیے کہا قل ہی مواقیت للناس والحج. اور ظاہر ہے کہ پھر جہاد فی سبیل اللہ بھی اسی صورت میں درست طریقے سے ہو سکتا ہے جب کوئی انتظام نظم و ضبط کا موجود ہو. ٹھیک ہے. اگر جو ہے وہ امیر جو کہتا ہے کہ جی ہم فلاں تاریخ کو حملہ کریں گے، اور تاریخ کے تعین کے بارے میں جو ہے وہ امیر اور مامورین کا اختلاف ہے، بعض سمجھ رہے ہیں کہ آج یہ تاریخ ہے، بعض کہہ رہے ہیں آج یہ تاریخ ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر جہاد نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پچھلی جانب سے داخل ہو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، بلکہ نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے یا جو تقوی اختیار کرتا ہے. تو کیا کرو؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو. اصل میں یہ ایک جاہلیت کی رسم تھی کہ یہ لوگ جب جو ہے وہ احرام باندھ لیتے تھے تو پھر اپنے گھروں میں جو ہے وہ دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے. تو اس رسم کا بھی انکار کیا، لیکن اس کے اندر ایک اور بھی فائدہ ہے، ایک اور بھی فائدہ ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ جو ہے اس کو کرنے کا جو درست طریقہ ہے، اس کو کرنے کا جو درست طریقہ ہے، اس کام کو اس طریقے سے کرو. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ کیسے داخل ہوتے تھے؟ وہ دیوار پھلانگ کر یا کسی اور طریقے سے داخل ہو جاتے تھے نا.
تو اسی لیے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا جو ہے یہ ایک قاعدہ ہے، یہ ایک قاعدہ ہے تمام امور کے بارے میں، کہ آپ جو ہے وہ گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ علم حاصل علم علم کرنا. حاصل کرنا چاہتا ہوں. اچھا، اب علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، طالب علم بننا چاہتا ہوں، تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے شروع کروں گا، میں یہاں سے شروع کروں گا کہ جو بنو امیہ اور بنو ہاشم کی آپس کی جنگیں تھیں، سیدنا علی کی اور سیدنا امیر معاویہ کی، میں ان سے آغاز کروں گا، کہ تاریخ پڑھنی شروع کروں گا کہ ان جنگوں کے اندر کیا ہوا اور ان جنگوں کے اندر کون حق پر تھا. علم حاصل کر رہا نا. ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کو کہیں کہ بھائی یہ تم کس چکر میں پڑ گئے ہو، کیا علم اس چیز کا نام ہے؟ تو وہ آپ کو کہے گا کیا یہ علم نہیں ہے، کیا یہ علم نہیں ہے. اس سے اگر آپ پوچھیں کہ بھائی آپ کو قرآن کا کتنا حصہ یاد ہے، بھائی آپ کو جو صبح اور شام میں ایک مسلمان کے لیے آداب شریعت نے مقرر کیے ہیں، ٹھیک ہے، صبح اٹھنے کا کیا ادب ہے، رات کو سونے کا کیا ادب ہے، لباس پہننے کا کیا ادب ہے، کھانا کھانے کا کیا ادب ہے، گھر سے نکلنے کا، گھر میں داخل ہونے کا، اور پھر مسجد میں داخل ہونے کا، مسجد سے نکلنے کا، اور پھر آپ کی جو عبادات ہیں اس کی بنیادی فقہ جو ہے وہ آپ کو کتنی آتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھتے ہو، آپ کو نماز کی فقہ کا پتہ ہے، بنیادی بیسک فقہ کا پتہ ہے. اگر آپ کی شادی ہوئی ہے آپ کو نکاح اور طلاق کی بیسک فقہ کا پتہ ہے. اگر آپ کاروبار کرتے ہو آپ کو تجارت کے بنیادی امور کا پتہ ہے. آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کو کتنے اذکار یاد ہیں. ٹھیک ہے، آپ صبح و شام کے اذکار کرتے ہو، آپ کو کتنے اذکار یاد ہیں، وہ بھی اگر آپ کرتے ہو تو آپ کو کتنی دعائیں یاد ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دعائیں کیا کرتے تھے. اب یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ ان سب چیزوں کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے، اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ طالب علم بننا چاہتا ہے، اور طالب علم بننا چاہتا ہے، اور وہ آغاز کرنا چاہتا ہے اسماء الرجال سے، یا وہ آغاز کرنا چاہتا ہے تاریخ مشاجرات صحابہ سے، اور وہ آغاز کرنا چاہتا ہے اور کسی چیز سے. تو یہ اس شخص کو ہم کیا کہیں گے؟ اس شخص کو ہم کہیں گے بھائی وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی شیخ. ہاں. اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بجائے اس کے کہ وہ اس کے ولی کو اپروچ کرے، اس کے جو اس کے گارڈینز ہیں ان کو اپروچ کرے، وہ براہ راست اس کو جو ہے وہ خاتون کو اپروچ کرتا ہے، اور خاتون سے جو ہے وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے، اور اسی سے جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہتا ہے، اور اسی سے جو ہے وہ تعلق رکھنا چاہتا ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ وَأْتُوا الْبُيُوتَ أَبْوَابِهَا. مِنْ أَبْوَابِهَا. آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ ایک عمومی قاعدہ ہے کہ چیزوں کو ان کے درست طریقے سے کرو، کاموں کو کرنے کا جو درست راستہ ہے، جو درست طریقہ ہے، اس طریقے سے بھائی اس راستے کے اوپر آؤ. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ جو لعل ہے نا، یہ شاید کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. لعل جو ہے وہ شاید کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر جو لعل ہے وہ ہم تقریباً تمام جگہوں پر تاکہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تاکہ کے معنی میں. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. جی میں نے کیا کہا ہے؟ سر آپ نے کہا ہے کہ جو لعلہ ہے وہ شاید کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن میں زیادہ تر یہ تاکہ کے معنی میں آیا ہے. زیادہ تر نہیں میں نے کہا. اوکے سوری. دوبارہ بتائیں میں نے کیا کہا ہے؟ سر آپ نے کہا ہے کہ لعلہ شاید کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جی لیکن قرآن میں یہ تاکہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ہاں، سوائے ایک جگہ کے، اور وہ ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 129. ٹھیک ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 129. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. اور تم اس طرح کی عمارتیں بناتے ہو گویا کہ تم ہمیشہ ان میں رہو گے، گویا کہ جیسا کہ تم
شاید کہ تم اس معنی میں ہے کہ تم یہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو لعلکم تخلدون، کہ جیسے تم نے ہمیشہ ان کے اندر رہنا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 129 کے علاوہ قرآن مجید میں جہاں جہاں پر بھی لعل آیا ہے وہاں پر تاکہ کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اب ہم یہاں پر یہ نہیں مانا کریں گے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہو یا اللہ کا تقوی اختیار کیا کرو شاید کہ شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں تو جو احتمال نہیں ہے نا اللہ رب العزت کے ہاں، تو اللہ رب العزت تو یقینی طور پر یہ باتوں کو جانتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ ٹھیک ہے یا شباب؟ جی جی سر سر آگے۔ اچھا جی، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب حاصل ہو جائیں، جب افراد بھی تیار ہوں، معاشرہ بھی ایسا ہو، اور معاشرہ جو ہے وہ اس میں نظم و ضبط بھی ہو، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ اموال کی اور نفوس بھی محفوظ ہوں، اور ایک جماعت مسلمانوں کی ایسی تیار ہو جائے، تو پھر وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اب جو ہے وہ یہ حکم ذکر کیا کہ اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ قتال کرو۔ فی سبیل اللہ یعنی کہ لِإِعْلَاءِ کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ اور یہ کن سے کرنا ہے؟ الذین یقاتلونکم، وہ لوگ جو تمہارے سے جھگڑتے ہیں ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا، لیکن حد سے تجاوز مت کرو، کیونکہ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ اب کچھ جو ہے وہ احکام قتال، وقتلوہم، اور ان کو جو لوگ تم سے قتال کرتے ہیں، حربی جو کافر ہیں، ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں بھی تم ان کو پالو۔ ظاہر ہے کہ یہ حربی کفار کے بارے میں۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالو، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ اور یہ مت سمجھو کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ جو جنگ ہے یا مطلب یہ تو کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ والفتنة اشد من القتل، والفتنة اشد من القتل، یہ جو کفر اور شرک ہے یہ اس قتل سے زیادہ بڑھ کر شدید ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ جی سر۔ میں نے جی ابھی سر تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی کہ جو قرآن ہے وہ ہمارے معیار جو ہوتے ہیں، معیار، معاییر، ان کو بہت زیادہ ایڈریس کرتا ہے، ان کی اصلاح کی اور ان کی تصحیح کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی ان میں سے ایک جگہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، ایک بندہ ہے وہ اس کے عقیدے کے اندر شرک ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ ہے وہ جو ہے وہ قتل کرتا ہے کسی کو، تو ان میں سے بظاہر آپ وہی کو کچھ دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں، وہی کو ہٹا دیں، تو بظاہر کون سا عمل جو ہے وہ زیادہ شناعت والا ہے، زیادہ قتل۔ قتل۔ شرک سر بظاہر تو قتل لگے والا۔ گا کہ بھائی یہ قتل تو بہت، ہاں، لیکن شرع جو ہے وہ آپ کے معیار کو درست کرتی ہے، وہ آپ کو بتاتی ہے کہ والفتنة اشد من القتل، یہ جو شرک ہے، یہ جو فتنہ ہے، یہ جو ان کا مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا ہے، یہ قتل سے بھی بڑا جو ہے وہ زیادہ شدید ہے، ٹھیک ہے۔ اب ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور ان سے قتال مت کرو مسجد حرام کے آس پاس۔ یہاں پر مسجد حرام سے کیا مراد ہے؟ بیت خانہ اللہ۔ کعبہ سر ہم؟ حرمین شریفین۔ حرمین شریفین، آپ نے تو بہت ہی واضح وسیع کر دیا مسجد حرام کو۔ کعبہ شریف شیخ خانہ کعبہ اور بیت اللہ وہ جو وہاں پہ طواف کیا جاتا خانہ مسجد حرام۔ کعبہ اور مسجد حرام، ٹھیک ہے۔ تو مسجد آپ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد حرام جو ہے اس سے باہر بھی حرم کا علاقہ ہے۔ حرم جو ہے، حرم جس کو کہتے ہیں حرم مکی، وہ مسجد حرام سے باہر بھی ہے، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ جی نہیں سر۔ ہاں، تو یہاں پر جو ہے مراد حرم کا علاقہ ہے، حرم کا جو علاقہ جتنا بھی ہے،
ٹھیک ہے، وہ مراد ہے مسجد حرام سے۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، یہ قرآن پاک کے اندر بعض دفعہ مسجد حرام سے مراد بیت اللہ ہوتا ہے، کعبہ، بعض دفعہ اس سے مراد مسجد حرام ہوتی ہے، بعض دفعہ اس سے مراد حرم کا علاقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فی، اب چونکہ حرم کے اندر، حرم کی حدود کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے، تو اب وہاں پر کیا کریں؟ تو وہاں پر آپ نے ان سے لڑائی کا آغاز نہیں کرنا، اگر وہ آپ سے لڑائی کا آغاز کریں تو پھر آپ ان سے لڑ سکتے ہیں۔ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، اگر وہ آپ سے جنگ کریں تو پھر آپ ان سے جنگ کر سکتے ہو، ان کو قتل کرو۔ كذلك جزاء الكافرين، اسی طرح جو ہے وہ کافروں کا بدلہ ہے، کافروں کی جزا ان کے کفر کی وجہ سے وہ یہی اسی طرح کی ہے۔ فإن انتهوا، اب ترغیب الی التوبہ ہے، اگر وہ باز آ جائیں اپنے کفر سے اور مسلمانوں کی دشمنی سے، اگر اپنے کفر سے اور مسلمانوں کی دشمنی سے باز آ جائیں تو فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا، ان کو جو ہے وہ بخش دے گا۔ اب جو ہے وہ جنگ کا فائدہ کیا ہے؟ جنگ کا فائدہ کیا ہوگا؟ وقاتلوہم، اور ان سے قتال کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ یہ جو کافروں کی طاقت ہے یہ باقی نہ رہ جائے، ٹھیک ہے، یا پھر یہاں پر جو ہے وہ فتنہ شرک کے معنی میں ہے، یہاں تک کہ شرک جو ہے وہ باقی نہ رہ جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے خالص ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر یہ باز آ جائیں اپنے کفر اور شرک سے تو فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو کوئی زیادتی نہیں ہے مگر وہ تو صرف ظالموں پر ہوتی ہے، کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، فَلَا عُدْوَانَ، نہیں ہوگی کوئی بھی زیادتی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر جو ظلم کریں گے ان پر اسی کے مطابق جو ہے وہ اسی ظلم کے بقدر ان کے اوپر جو ہے وہ ان سے بدلہ لیا جائے گا، زیادتی جو ہے وہ کسی پر نہیں کی جائے گی۔ مزید آداب القتال کا ذکر ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرامی، حرمت والے مہینے جو ہیں وہ حرمت والے مہینوں کے مقابلے میں ہیں، یعنی کہ اگر وہ لوگ حرمت والے مہینے کی جو حرمت ہے اس کو پامال کریں گے تو جواباً جو ہے وہ ان سے بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ والحرمات قصاص، اور یہ حرمتیں جو ہیں یہ بدلے کی چیز ہے۔ فمن اعتدى علیکم، بس جو کوئی بھی تم پر حد سے تجاوز کرے، تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تو تم بھی اس پر حد سے تجاوز کرو، اتنا ہی، بمثل ما اعتدى علیکم، جس قدر اس نے تم پر زیادتی کی ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے، اگر ایک بندے نے آپ کے اوپر زیادتی کی ہے تو آپ اگر اس کا اتنا ہی بدلہ اسے دیتے ہیں تو کیا یہ زیادتی ہے؟ نہیں، نہیں سر۔ زیادتی نہیں ہے، لیکن یہاں پر اس کو کہتے ہیں مشاکلت، مشاکلت کی وجہ سے اس زیادتی کے جواب کو بھی زیادتی کہا گیا، اس زیادتی کے جواب کو بھی زیادتی قرار دیا گیا، کیونکہ وہ دونوں بظاہر عمل ایک جیسے ہیں۔ اگر ایک بندے نے مجھے ایک تھپڑ مارا ہے اور میں نے بھی اسے جواب میں ایک تھپڑ مار دی ہے مثال کے طور پہ، تو بظاہر ہم دونوں کا جو عمل ہے وہ ایک جیسا ہے، تو اسی لیے میرے جواب کو بھی زیادتی کہہ دیا گیا۔ فمن اعتدى علیکم، تو بس جو کوئی آپ پر زیادتی کرے تو فاعتدوا علیہ، اس پر آپ بھی اسی طرح کا بدلہ اس کو دے دو، بمثل ما اعتدى علیکم، اسی قدر جس قدر اس نے تم پر زیادتی کیا، یعنی کہ اس میں بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ مطلب مجھے اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو میں جواب میں اس کو اچھی طرح اس کی پٹائی کر دوں، یہ درست نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان رکھو، یاد رکھو کہ ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ کی خاص جو معیت ہے، اس کی جو خاص معیت، اس کا خاص ساتھ وہ متقین کو حاصل ہے، ٹھیک ہے، متقین کو اس کی خاص معیت حاصل ہے۔ یہ معیت نصرت ہوتی ہے، معیت توفیق، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کی نصرت کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کو توفیق دیتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ اس کی فتنوں سے حفاظت کرتا ہے، یہ ان سب معنوں میں یہ معیت ہوتی ہے۔ اب جو ہے وہ لوازمات قتال کا ذکر ہے، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، ظاہر ہے کہ قتال کے لیے انفاق کی ضرورت ہے، تو کہا وانفقوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اپنی آپ کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے ہلاکت میں مت ڈالو، عدم انفاق کے ذریعے، عدم انفاق کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرتے رہو، یا اخلصوا کے معنی میں ہے کہ تقوی جو توحید ہے
اس کو اختیار کیے رکھو، اور اپنا خرچ کرنا جو ہے اس کو اللہ کے لیے خالص رکھو، اللہ کی رضا کی اس سے جو ہے وہ امید رکھو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ ان محسنین سے جو کہ احسان کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اکیلے اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ باب ختم ہو گیا ہے۔ اس سے آگے آیت نمبر 196 سے لے کر 214 تک حج اور عمرہ کے احکام کا بیان ہوگا، اور یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کے حصے کے اندر ہی حج اور عمرے کے احکام کا بیان ہو رہا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں کیا ربط ہے؟ جہاد میں اور حج میں کیا تعلق ہے؟ کسی کو سمجھ آ رہی ہے جہاد اور حج میں کیا تعلق ہے باہم؟ جی شیخ صاحب، ظاہراً مطلب جناب یعنی کہ جوہد، کوشش، محنت ایک طرح کی مطلب دونوں میں زیادہ بالکل، درکار ہوتی ہے۔ دونوں میں مشقت ہے۔ بہت اچھا جواب آپ نے دیا، بارک اللہ فیک۔ دونوں میں مشقت ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی؟ تو سر دونوں میں دونوں میں انفاق شاید ہے۔ آپ گھر سے سر باہر یہ ہوتے حج، ہیں۔ باری 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 شاہد بھائی پہلے آپ بتائیں۔ تو دونوں میں انفاق ہے، دونوں میں خرچ ہے، دونوں میں انفاق ہے، خرچہ بالکل دونوں۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ جی توبہ آپ بتائیں۔ سر جو حج ہے وہ حرمت کے مہینوں میں ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ قتال منع ہے۔ او جمیل، جمیل، بہت دور کا آپ نے دونوں کے درمیان تعلق بیان کیا، بارک اللہ فیک۔ جی حجاج کرام بتائیں۔ سر مجھے لگا تھا شاید دونوں میں گھر سے باہر ہوتے ہیں، یہ بھی ایک وہ ہو سکتا ہے۔ او جمیل، جمیل، سر قصاص کا بھی اس سے لنک ملتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کچھ آپ نے اپنی بات واپس لے لی۔ دیکھیے اس میں کئی اعتبار سے تعلق، جی حذیفہ بھائی کیا بتا رہے ہیں؟ شیخ وہ جو شروع میں آپ آواز کٹ رہی ہے، حذیفہ بھائی دوبارہ بتائیں۔ مجھے لگ رہا ہے وہ کلاس ہی لیفٹ ہو گئی ہے ان سے۔ چلیے دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کا جہاد کس عمل کو قرار دیا ہے؟ خواتین کے لیے جہاد کس عمل کو قرار دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ سر گھر میں بیٹھنا۔ او جمیل، صحیح جواب کوئی بتا دے۔ خواتین کے لیے جو حج ہے اسی کو اللہ کے نبی نے جہاد قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ جی سر۔ تو دونوں کے درمیان تعلق ہے۔ اسی طرح ایک اور کئی اعتبار سے دونوں کا ربط ہے۔ اب دیکھیے حج کے لیے، حج اور عمرے کے لیے راستوں کا پرامن ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر راستے پرامن نہ ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ حج کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے نا۔ اگر راستہ ایسا ہے کہ جس میں قافلے جو ہے وہ لوٹے جا رہے ہیں، اور قافلے بندے کو پتہ ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو کیا ہوگا، میں قتل کر دیا جاؤں گا یا میں لٹ جاؤں گا رستے میں، تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں حج کی جو اس کے اوپر فرضیت ہے وہ ساقط ہو جائے گی، فرضیت ہوگی ہی نہیں اس کے اوپر۔ تو راستوں کا جو امن ہے، راستوں کا پرامن ہونا، یہ کس طرح ہوگا؟ جب ان جہاد دنوں میں کی قتال عادت منع کیا جائے گا۔ ارے نہیں، امن امن کے، یہ جو امن ہے یہ جہاد کے ذریعے ہوگا نا۔ اگر جو یعنی کہ جو لوگ مسلمانوں کے حجاج کے اوپر حملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ جہاد ہوگا، ان کو مغلوب کیا جائے گا، علاقوں کے اندر امن قائم ہوگا، اس طرح قائم ہوگا نا امن۔ تو اسی لیے اس اعتبار سے بھی حج اور جو جہاد ہے ان کا آپس میں ربط اور تعلق ہے۔ جی طوبہ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ جی سر، کچھ جی کچھ، لیکن اس مطلب ان مہینوں میں قتال اسی وجہ سے منع ہے نا کہ یعنی جو حجاج کرام ہیں وہ سفر کے لیے جاتے ہیں، تو وہ جو ہے دیکھیں وہ وہ تو چلیں، وہ تو مطلب تب تھا نا پروٹیکٹ جب رہیں۔ جب مشرکین تھے، مشرکین مکہ، وہ بھی حرمت والے مہینوں کی جو ہے وہ تعظیم کرتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے بھی حرمت والے مہینوں کی تعظیم ضروری ہے، تو جی وہ تو چلیں اس سینیریو میں تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اگر ہم عمومی طور پر بات کریں تو راستوں کا جو مأمون رہنا ہے وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اس اعتبار سے بھی دونوں کا ربط آپس میں تعلق بنتا ہے۔ تو جی یہ بات میں جی اسی لیے سر۔ آپ لوگوں کو بتا رہا شیخ ہوں۔ یہ کیلنڈر پہلے تھا، جب آپ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کون سا وہ کیلنڈر؟ بھی تعظیم کرتے تھے؟
बिल्कुल मुत्तलिम महीनों की। हाँ, ये सूरह तौबा के अंदर आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि ये जब से अल्लाह ताला ने ये ज़मीन बनाई है, जब से अल्लाह ताला ने ये तख्लीक की है, तब से अल्लाह ताला के यहाँ 12 महीने हैं। ठीक है। इन्ना इद्दत अश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह। ठीक है। यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका द्दीनुल क़य्यिम। ठीक है। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला के यहाँ तो जो महीनों की तादाद है वो तो 12 ही है शुरू से, और ये महीने जो हैं ये अरब के यहाँ भी इनका ये मौजूद थे, कैलेंडर मौजूद था ये वाला, यानी कि जो महीनों की तादाद है ये मौजूद थी। हाँ, ये जो हिजरी साल की इब्तिदा है, हिजरी साल की इब्तिदा है, ये फिर बाद में सैयदना उमर के ज़माने में शुरू हुई है, वरना महीनों का तो पहले भी हिसाब किताब होता था। महीनों का हिसाब किताब, चांद को देखना, ये सब चीज़ें जी पहले जी मौजूद थी। ठीक है। बारकल्लाह फीकुम। बहुत अच्छा सवाल था ये आपका डॉक्टर साहब, आपने किया हुजैफा भाई। जी शेख हाँ, मैंने। बहुत बहुत अच्छा सवाल है, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। अच्छा, तो हाँ, यहीं तक हम इंशाल्लाह, यहाँ से आगे कल पढ़ेंगे। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि यहाँ पर जो आयात के अंदर मज़ामीन बयान हुए हैं ना, अक्सर लोग इसके रब्त को नहीं समझ पाते। इन आयात के बाहमी रब्त को अक्सर लोग, ये वाली जो खास तौर पे ये वाली आयात है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू से लेकर आगे, कि इन आयात का आपस में रब्त क्या है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया है, उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया होगा कि यहाँ पर सबसे पहले फ़र्द की इस्लाह के लिए 10 अहकाम जिक्र हुए लैसल बिर्रा वाली आयत में। उसके बाद 4 उमूर का जिक्र हुआ, 2 का ताल्लुक नफूस की हिफाजत से था, 2 का ताल्लुक अमवाल की हिफाजत से था। फिर एक हुक्म जिक्र हुआ नज़्म व ज़ब्त के लिए, यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। और फिर जो है वो जिक्र हुआ वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूना। ठीक है। अब ये जब ये ऐसा हो जाए तो फिर उसके बाद ये जो मुसलमानों का मुआशरा है वो क्या करेगा, किताल करेगा। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये पूरा जो मजमून है, ये सब आप आपस में आपको इसका ताल्लुक जो है वो नजर आने लग गया कि हाँ, इन आयात का आपस में ताल्लुक ये है। ठीक है। बात समझ आ गई सबको। जी। जी शेख। ठीक है। बारकल्लाह फीकुम।